ڈاکٹر صاحب کون اس وقت درست موقف اپنائے ہوئے ہے، پی ٹی آئی یا پھر حکومت؟ ان کیسز پر اثرات کیا ہوں گے ضمانتوں کے؟ دیکھیے دونوں درست بھی ہیں، دونوں غلط بھی ہیں۔ پی ٹی آئی اگر خوش ہو رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد پہلا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو۔ دوسرا جو بات غور کرنے والی ہے کہ یہ جو فیصلہ جونیئر کورٹ میں ہو جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ ہوا ہے۔ جو کہ ایشوز جو ہیں اس کے حوالے سے جس بنیاد پہ یہ بیل دی گئی، اس پہ لوور کورٹ بھی، ہائی کورٹ بھی دے سکتی تھی یا اس سے نیچے والے بھی دے سکتے تھے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے جا کے سپریم کورٹ میں یہ جو ہوا ہے تو اس سے ان کو تھوڑا سا ریلیف تو ملا ہے۔ اچھا، جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، یہ کہنا کہ ابھی کیس باقی ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، اور لیکن حکومت میں ظرف نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کی تھوڑی سی بھی ریلیف مل جائے۔ اگر فرض کیجئے یہ ریلیف نہ ملا، اس سے وہی حشر ہوتا ہے اس کیس کا جو ہائی کورٹ لاہور میں ہوا تھا۔ پہلے یہ ہائی کورٹ لاہور میں گیا تھا نا کیس، وہاں ریجیکٹ ہوا تھا یہ، تو فرض کیجئے سپریم کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو جاتا تو پھر وہ ظاہر ہے پھر گورنمنٹ خوشیاں منا رہی ہوتی اور یہ اپنا غم کا مظاہرہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے۔ جہاں تک اوور آل دیکھیے سچویشن کا تعلق ہے، وہاں پریزنٹ سسٹم میں مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا۔ اچھا، عمران خان کو فرض کیجئے ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل بھی دے دی، تب بھی اس کو بیل نہیں، باہر آنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اتنے کیسز ہیں جن پہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے پہلے سے ہی حکومت نے ان پہ کیس ڈال دیے ہوں، یا جو پرانے کیس ہیں ان میں گرفتار کر لیں، کیونکہ یہاں تو پرانے کیس کو رجسٹر ہوئے ہوتے نکال کے گرفتاری کر لیتے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پریزنٹ سسٹم افورڈ نہیں کر سکتا عمران خان کو گلیوں میں سڑکوں میں کھڑا ہونا۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ جب تک پریزنٹ سسٹم میں قوت ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ دونوں شامل ہیں، جب تک یہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتے ہیں، عمران خان کے لیے سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ اچھا، جب حالات بدلیں گے تب سیاسی مستقبل آئے ٹھیک ہے ان کے لیے، کیونکہ ماضی میں پاکستان میں یہی ہوا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں ضیاء الحق کے بعد فیوچر ملا ہے، اور ادھر جا کے بعد میں جو ہے لیٹر سٹیج پہ آ کے جو ہے پی ایم ایل این کو فیوچر ملا ہے، وہ بھی بعد میں ہی ملا ہے، مشرف کے بعد ہی ملا ہے، اور عمران کے بعد ملا ہے دوسرا جو راؤنڈ تھا ان کا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس اسی طرح خراب انداز میں ایک ٹینشن والی، ڈیوائیڈڈ اور جھگڑے والی پولیٹکس، اور جس طرح حکومت یک طرفہ سوچتی ہے اسی طرح سوچے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں گو کہ ایک ریلیف ملا ہے عدالت کی جانب سے، لیکن آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے معاملات وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں مستقبل قریب میں بھی کہا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایک بہترین حل پیش کیا گیا ہے؟ اگر گورننس کے مسائل ہیں تو وہ اسی فارمولے سے حل ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وقتاً فوقتاً ابال اٹھتا ہے پاکستان میں۔ یہ ہم 60s سے باتیں سن رہے ہیں۔ ایوب کے زمانے میں اسرا خان نے تجویزیں پیش کی تھی، پتہ نہیں کتنے صوبوں کی لسٹ تھی، اور لوگوں نے بھی وقتاً فوقتاً کی ہے۔ یہ ابال جو ہے اٹھتا رہتا ہے۔ دیکھیے دو ایشوز ہیں، ایک تو ہے گورننس کا ایشو، دوسرا ہے سینٹرلائزیشن آف پاور۔ آپ 4 صوبے ہیں نا، 400 صوبے بنا دیں، جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ڈسٹرکٹ کو، ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنائیں، وہ بننے سے عملی سلوشن نہیں ہے پاکستان کا، اس لیے کہ پاکستان کی صوبے کانسٹیٹیوشنل ہیں، پاکستان کے صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل وہ نہیں ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل صوبے ہوتے ہیں وہ اپنے اختیارات کانسٹیٹیوشن سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ہر ڈویژن کو بنائیں گے تو اگر وہ سارے ہی اختیارات وہاں سے لیں گے تو سسٹم آپ کا نہیں چلے گا، تو لہذا یہ سوچنا پڑے گا اس کے اوپر۔ اچھا، اب رہا، دیکھیے ہمارے ہاں سینٹرلائزیشن آف پاور ہے۔ جن ملکوں میں یہ ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی اتنی پاورفل ہو جتنی پاکستان میں ہو، کوئی ماڈل نہیں چل سکتا، وہ سینٹرلائزڈ ہو جاتا ہے ماڈل جو ہے۔ دیکھیے ہندوستان اور پاکستان میں ایک بیسک فرق ہے، ابھی ایگزامپل دی گئی ہے ہندوستان کی، 28-29 صوبے ہیں اس وقت ہندوستان میں۔ فرق پاکستان اور ہندوستان میں یہ ہے کہ جو اسلام آباد کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ میں کہوں گا جو کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد کو کنٹرول کرتا ہے وہ پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہندوستان میں جو دلی کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہندوستان کو کنٹرول نہیں کرتا۔ اچھا، جب تک وہ الائنسز بلڈ نہیں کرتا، جب تک وہ پارٹنرشپس اسٹیبلش نہیں کرتا،
وہ نہیں کامیاب ہو سکتا ہندوستان میں. ہمارا سسٹم اتنا سینٹرلائزڈ ہے کہ کس حد تک ہماری بیوروکریسی اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سٹیپ بیک کرنے کو تیار ہوگی کہ صوبوں کو اختیارات دیے جائیں. صوبے بنانے کا فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ان کو اختیارات نہیں دیتے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اتنے صوبے بنائیں گے تو یہ دیکھیں کہ اس میں عوام کو آپ کیا آفر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ الیٹ کو تو فائدہ ہوگا. 10 صوبے ہیں, 10 گورنر ہو گئے, 10 چیف منسٹر ہو گئے, 10 یہ ہو گئے, 10 وہ ہو گئے, بیوروکریسی بھی پھیل گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کو آپ کیا دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو مخصوص خاندان ہیں جو ہمیشہ اقتدار میں آتے ہیں, کیا ان کی اجارہ داری ختم نہیں ہوتی؟ نہیں, ضروری نہیں ہے بھائی. اگر آپ نے ان خاندانوں کی اجارہ داری کرانی ہے نا تو 2 کام کر لیجئے, اسی نظام میں ہو جائے گی ختم. اور 3 کام کریں. کیسے؟ پہلے تو یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. عوام کو الیکٹ تو کرنے دیں نا لوگوں کو. یہ جو الیکشن کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے اور مینیج کیا جاتا ہے, ایک تو یہ جو ہے نا بند کریں. دوسرا, جتنے بھی ادارے ہیں, جتنا بھی پورا نظام ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو حدود کا تعین ہے اس کے تحت رول آف لا کو اسٹیبلش کریں, رول آف لیڈرز کو اسٹیبلش نہ کریں. تیسرا, ایک انڈیپینڈنٹ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, پاورفل اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. چاہے آپ 25 صوبے بنا دیں, اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ نہیں اسٹیبلش کرنی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوکل گورنمنٹ آپ کی پاورفل ہونی چاہیے. آج کے دور میں بھی اگر آپ لوکل گورنمنٹ اتنی پاورفل کر دیں, ہر حکومت آنے سے پہلے کہتی ہیں کہ ہم بنائیں گے. حکومت میں نہیں کریں گے, حکومت سے پہلے کہیں گے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میں ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, اگر آپ ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اتنا پاورفل کر دیں کہ بندے کا بیشتر کام ڈسٹرکٹ لیول پہ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ صوبے 4 ہوں یا 400 ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے پاور کو رکھنا ہی اوپر ہے, صوبے کے لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ رکھنا ہے, تو پھر صوبے بنانے سے کیا بنے گا. NFC ایوارڈ کی تقسیم کا مسئلہ ہے, پاور شیئرنگ کا مسئلہ ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن کا پورا سٹرکچر آپ کو بدلنا پڑے گا. مسائل اتنے زیادہ ہیں ادھر, جیسے آپ نے ذکر کیا NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہے, پھر لوکل باڈیز ہمارے پاس سسٹم موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے.